بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی ٹکراؤ پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، خاص طور پر چائنا میں بنے ہتھیار اور فرانس میں بنے ہتھیاروں کے درمیان مقابلے کے طور پر بھی اسے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف انڈیا اور پاکستان دونوں نے ایک دوسرے کے ڈرونز اور میزائلز اور ہوائی جہازوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس ٹکراؤ سے، اس پورے معاملے سے دونوں ملکوں میں خاص طور پر سرحدی ریاستوں میں عام زندگی اتھل پھتل ہو گئی ہے اور آئی پی ایل کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ علم اقوام کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. انڈیا نے پاکستان کے 600 سے زیادہ ڈرونز کو روکا۔ جموں کشمیر، پنجاب، راجستھان میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام۔ پاکستان سویلین فلائٹس کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انڈیا نے لگایا الزام، کہا ترکی کے ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے۔ فوج کو ٹیریٹوریل آرمی طلب کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ انڈیا کے 77 اسرائیل میں ڈرونز کو مار گرایا۔ پاکستان نے کیا دعویٰ، ایل او سی پر بھیانک فائرنگ، دونوں طرف بھاری نقصانات۔ انڈیا پاکستان ٹکراؤ میں چائنا اور فرانس میں بنے جیٹس کا امتحان، پوری دنیا کی نظریں۔ رائفل گرائے جانے کی خبروں پر ڈسالٹ کمپنی کے شیئرز گر گئے۔ اجیت دووال کی امت شاہ سے ملاقات، راجناتھ سنگھ آرمی چیف سے ملے، مودی نے کی راجستھان اور پنجاب کے چیف منسٹر سے بات چیت۔ تناؤ کم کرنے کے لیے عالمی کوششیں، پاکستان نے کہا انڈیا دونوں ملکوں کو بڑی جنگ کی دہلیز پر پہنچا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انڈیا پاکستان تناؤ سے معمول کی سرگرمیاں متاثر، سرحدی ریاستوں میں اسکول کالج بند، آئی پی ایل کو روک دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار، عہدیداروں نے کہا خوراک کے کافی ذخیرے ہیں، اے ٹی ایمز بند نہیں ہوں گے۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر امریکی دباؤ، کہا تعاون نہیں کرے گا تو اکیلا پڑ جائے گا۔ لڑائی میں 2 آئی ڈی ایف فوجی مرے۔ دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنی کے خلاف فتح کی یاد، ماسکو میں وکٹری ڈے پریڈ، ژی جن پنگ شریک۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان تناؤ کی. انڈیا پاکستان کے درمیان فوجی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا حیرت اور فکر سے اس کشیدگی کی طرف دیکھ رہی ہے. انڈیا نے کہا ہے کہ اس نے پاکستانی فوج کی طرف سے 30 مقامات پر فائر کیے گئے 600 سے زیادہ ڈرونز کو روکا ہے، مار گرایا ہے. دوسری طرف LOC پر فائرنگ بڑھ گئی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اب تک انڈیا کی طرف سے فائر کیے گئے 77 اسرائیلی میڈ ڈرونز کو مار گرایا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے جمعے کو 6 اسرائیلی ساختہ ڈرونز مار گرائے ہیں، جس کے ساتھ ہی ایسے ڈرونز کی تعداد 77 ہو گئی ہے. انڈین عہدیدار نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں پاکستان کے میزائل سے ڈرونز کے حملوں کی 2 لہروں کو ناکام بنایا گیا ہے. پاکستان نے جموں کشمیر، پنجاب اور راجستھان میں انڈین آرمی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. ایسے 600 ڈرونز کو جمعرات کی رات روکا گیا. پنجاب اور راجستھان کے کئی شہروں میں ہوائی حملوں کے سائرن بجتے رہے. LOC پر فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکتیں بھی ہوئیں اور دونوں طرف بھاری نقصانات کی خبریں ہیں. پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ انڈیا کی طرف سے فائرنگ میں 5 سویلینز ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی فوج نے LOC پر انڈین آرمی کے کئی چیک پوسٹ اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا. انڈیا کی طرف سے بھی فائرنگ سے پاکستان میں بھاری نقصانات ہوئے ہیں اور انڈیا کی طرف بھی نقصانات کی خبر ہے. انڈین گورنمنٹ نے آرمی چیف کو ٹیریٹوریل آرمی کو جمع کرنے کا اختیار دیا ہے. اس دوران حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیریٹوریل آرمی کے ہر آفیسر اور ہر شخص کو ضروری ڈیوٹی کے لیے بلایا جا سکتا ہے. انڈین عہدیداروں نے کہا ہے کہ آسمانوں پر ان کا کنٹرول ہے اور پاکستانی حملوں کا سخت جواب دیا جا رہا ہے. انڈیا پاکستان تناؤ کی وجہ سے IPL ٹورنامنٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے یا روک دیا گیا ہے. IPL عہدیداروں نے کہا ہے کہ تمام فریقوں سے مشورے کے بعد IPL کو 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا. جمعرات کو IPL کا میچ ایک اننگز کے بعد ہی رد کر دیا گیا تھا اور اب خبر آئی ہے کہ پورے ٹورنامنٹ کو فی الحال روک دیا گیا ہے. انڈین عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج نے لاہور میں چائنا کی طرف سے پاکستان کو دیے گئے HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا ہے. پہلگام دہشت گرد حملے کے جواب میں انڈیا کی طرف سے آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور POK میں حملوں کے بعد سے تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے. پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ انڈین آرمی نے LOC میں سویلین آبادی کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا اور پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کو بھی انڈیا کے ڈرونز کو تباہ کیا گیا. انڈیا پاکستان تناؤ پر انٹرنیشنل میڈیا کی بھی خاص توجہ ہے. عالمی سطح پر صلح کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. کئی لوگوں نے تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جن میں امریکہ، سعودی عرب، ایران، چائنا اور دوسرے ملک بھی شامل ہے. وزارت خارجہ نے آپریشن سندور کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کی. کرنل سفیان قریشی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ترکی کے ڈرون استعمال کیے اور انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور شروع ہونے کے بعد سے پاکستان ہل گیا ہے اور اس نے بزدلی کے ساتھ جواب دیا ہے اور انڈیا کے سرحدی علاقوں میں جارحیت کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے 36 مقامات پر دراندازی کی کوشش کی اور اس کوشش کے دوران 300 سے 400 ڈرونز کا استعمال کیا گیا. انڈین آرمی نے ان میں سے زیادہ تر ڈرونز کو مار گرایا. وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستانی فوجوں نے ویسٹرن بارڈر پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. کرنل سفیان قریشی نے کہا کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات پاکستانی فوج نے ویسٹرن بارڈر پر کئی مرتبہ انڈیا کی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور جان بوجھ کر فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھی جدید ہتھیاروں سے حملے کیے. خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان نے سویلین فلائٹس کا استعمال ڈھال کے طور پر کیا ہے اور انڈیا پر حملے کے بعد بھی ایئر سپیسز کو کھلا رکھا گیا. ان میں سے کئی ڈرونز کو مار گرایا. اتنے بڑے پیمانے پر ہوائی گھسپیٹوں کا سمبھاوت ادیش وایو رکشا پرنالیوں کا پریکشن کرنا اور خفیہ جانکاری اکٹھا کرنا تھا. ڈرون کے ملبے کی فورینسک جانچ کی جا رہی ہے. پرارمبھک رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ترکی کے اسیس گارڈ سونگر ڈرونز ہیں. اس کے اپرانت رات میں پاکستان کے ایک سشستر UAV نے بھٹنڈا سین اسٹیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی، جسے پکڑا گیا اور اسے نشکریہ کر دیا گیا. پاکستانی حملے کے جواب میں پاکستان میں 4 ہوائی رکشا استھلوں پر سشستر ڈرونز لانچ کیے گئے. ان میں سے ایک ڈرون AD رڈار کو نشٹ کرنے میں سکشم رہا. پاکستان نے جموں کشمیر کے تنگ دھار، اری، پنچ، مینڈھر، راجوری، اخنور اور ادھم پور میں بھاری کیلیبر
आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने वजीर दाखिला अमित शाह से अहम मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजों के चीफ्स के साथ अहम मीटिंग्स की। वजीर दिफा के साथ मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र गोयल, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नेवी के चीफ एडमिरल विनीश त्रिपाठी और डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और पंजाब के चीफ मिनिस्टर से टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों रियासतों की सूरत हाल, खासतौर पर सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया। गुजरात हुकूमत ने सूरत हाल को देखते हुए किसी भी प्रोग्राम में पटाखों और ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इंडिया ने एक दिन पहले पाकिस्तान, रावलपिंडी और कई दूसरे इलाकों में ड्रोन से हमले किए और राजस्थान में पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने चाइना के J-10 जेट्स के जरिए इंडिया के राफेल हवाई जहाज़ों को मार गिराया। इस दौरान फ्रेंच इंटेलिजेंस ओहदेदारों के हवाले से कंफर्म किया गया कि इंडियन राफेल हवाई जहाज़ को मार गिराया गया है। इस खबर के बाद राफेल की कंपनी डिसॉल्ट के शेयर्स की कीमत में गिरावट आई। कई मुल्कों की फौजें इंडिया पाकिस्तान टकराव पर नजर रखे हुए खासतौर पर चाइना में बने पाकिस्तानी जेट्स और फ्रेंच में बने राफेल फाइटर जेट्स के दरमियान लड़ाई पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और इस लड़ाई की बुनियाद पर आने वाली जंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का फैसला होगा। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया गया कि चाइना में बने फाइटर जेट्स ने इंडिया के कम से कम 2 फौजी हवाई जहाज़ों को या राफेल हवाई जहाज़ों को मार गिराया है। चाइना ने अपनी फौजी टेक्नोलॉजी पर कई बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टकराव में चाइना के हथियारों का पहला बड़ा इम्तिहान हो रहा है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग की दहलीज पर पहुंचा दिया है। वजारत के तर्जुमान शफकत खान ने इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया का रवैया काफ़ी गैर जिम्मेदाराना है, जिसने न्यूक्लियर हथियारों से लैस दोनों मुल्कों को एक बड़े टकराव के करीब कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया का जंगी जुनून दुनिया के लिए एक संगीन तशवीश की वजह होना चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की सतह पर दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ता हुआ है। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तो पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान तनाव पर तशवीश है और कई मुल्क सुलह की कोशिशें भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि तनाव कम हो। इसके लिए आलमी सतह पर कोशिशें हो रही है, बातचीत हो रही है। इस दौरान इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने बातचीत की। रूबियो ने इस मौके पर कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को फौरी तनाव कम करना चाहिए। जयशंकर ने बताया कि उन्हें ब्रिटिश मिनिस्टर के साथ दहशतगर्दी की रोकथाम के बारे में बातचीत की है। दोनों तरफ सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैली हुई है। कई जगह से लोग तख्लिया कर रहे हैं। जुमेरात और जुमे की रात जम्मू धमाकों से गूंजता रहा। अवाम में दहशत देखी गई, सायरन भी बजते रहे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी हुकूमत की रोज़ाना सऊदी अरब, कतर और चाइना से तनाव कम करने के बारे में बातचीत हो रही है। इस तनाव की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी मुतासर हो रही हैं। दर्जनों एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और सैकड़ों फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद तनाव कम करना चाहता है, लेकिन इंडिया की जारहियत की वजह से टकराव यकीनी होता जा रहा है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी घरेलू बेचैनी से तवज्जो हटाने के लिए तनाव पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि इंडिया ने ड्रोन से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की काबिल मज़म्मत कोशिश की और तमाम आलमी कानूनों की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि इंडिया की हरकतों की वजह से पूरा खित्ता जंग की दहलीज पर पहुंच चुका है। श्रीनगर में सूरत हाल तनाव से भरी हुई है। मुसलसल तीसरी रात फायरिंग के तबादले से लोगों में दहशत पाई जाती है। इंडिया की वजारत इत्तलात ने OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो पाकिस्तान से पैदा होने वाले तमाम कंटेंट को रोक दें। इनमें फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़, गाने, पॉडकास्ट वगैरह शामिल है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की आलमी तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मुतालबे की तायीद की है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान तनाव पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि इससे एक बहुत बड़ी जंग का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि पहलगाम हमले की आलमी तहकीकात होनी चाहिए।
ترکی چائنا کے بعد پاکستان کا ایک بڑا اور اہم اتحادی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ انڈیا پاکستان ٹکراؤ سے دور رہے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے کہا کہ انڈیا پاکستان تناؤ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ انڈیا پاکستان کو کنٹرول نہیں کرتا، لیکن وہ دونوں ملکوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ تناؤ کم کریں۔ وانس ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کر رہے تھے۔ انڈیا پاکستان فوجی تناؤ کے بیچ سوشل میڈیا پر کئی من گھڑت پوسٹ اور ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں۔ بعض پوسٹوں میں کہا گیا ہے کہ اے ٹی ایمز 3 دن کے لیے بند رہیں گے۔ عہدیداروں نے اس طرح کے پوسٹوں کو رد کر دیا۔ اسی طرح جنگ اور حملوں کے بارے میں بھی کئی جھوٹے دعوے سوشل میڈیا پر دیکھے جا رہے ہیں اور لوگ غیر ذمہ داری سے اسے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے بعض گوشوں کی اندیشوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں خوراک کے کافی ذخیرے موجود ہیں اور پریشانی کی فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کچھ اور خبریں۔ معلوم ہوا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اسرائیل کو حماس کے ساتھ جنگ بندی سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہیرٹس نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ اگر اسرائیل ایسے سمجھوتوں کو آگے بڑھانے میں تعاون نہیں کرتا ہے تو وہ اکیلا پڑ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ وہ اس کی سفارتی اور غیر سفارتی مدد روک دے گا۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن کے حوثیوں کے خلاف حملے روکنے کا بھی اعلان کیا تھا، جس سے اسرائیلی حکومت ناراض ہے۔ اس دوران امریکہ کے سفیر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کمزور ہونے کی تردید کی ہے۔ اسرائیل کے 2 فوجی ساؤتھ غازہ میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں ان فوجیوں کی پہچان 20 سالہ سارجنٹ اور 21 سالہ سارجنٹ کی حیثیت سے کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں الگ الگ مقامات پر حملے کیے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 72 گھنٹوں میں 150 ٹھکانوں پر وار کیا گیا۔ اس دوران فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ کے 581ویں دن اسرائیلی حملوں میں کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اس دوران ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی پابندیوں کے باوجود فلسطینیوں نے جوش و خروش کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مغربی کنارے ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 1000 ہو گئی ہے۔ اس دوران غازہ میں اسی مدت کے دوران 52,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے وکٹری ڈے پریڈ کے موقع پر رشینز کو مبارکباد دی۔ نازی جرمنی کے خلاف سوویت فوجوں کی کامیابی کے 80 سال پورا ہونے کے موقع پر وکٹری ڈے یعنی سالگرہ پر وکٹری ڈے منایا جاتا ہے۔ پوٹن نے ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر وکٹری ڈے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خاموشی بھی منائی گئی اور شہید فوجیوں کو یاد کیا گیا۔ پوٹن نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیارے رشین شہریوں، پیارے سابق فوجی اور قابل احترام مہمانوں، میں آپ کو عظیم حب الوطنی کی جنگ میں کامیابی کی 80ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم اتحادی فوجوں کے سپاہیوں کی جدوجہد اور تعاون کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح دوسری عالمی جنگ میں 80% دنیا شامل تھی۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ اور دوسرے عالمی لیڈرز نے وکٹری ڈے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر پوٹن نے یوکرین جنگ کا بھی ذکر کیا اور جنگ میں نارتھ کوریا کے سپاہیوں کے رول کی بھی تعریف کی۔ کیتھولک عیسائیوں کے نئے پوپ لیو 14 نے کیتھولک عیسائیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنا ایمان مضبوط کریں اور مادہ پرستی سے دور رہیں۔ وہ پہلے امریکی پوپ بن گئے ہیں۔ ایک دن پہلے کارڈینلز نے اتفاقی رائے سے انہیں پوپ چنا تھا۔ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے لوگوں کو ٹیکنالوجی، پیسے، کامیابی، طاقت اور خوشی کی طرف بھاگنے کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ وہ اس کے بجائے چرچ کی طرف لوٹیں۔ 69 سالہ رابرٹ فرانسس پریووسٹ کو ایک دن پہلے پوپ کی حیثیت سے چنا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے لیو 14 کا نام اختیار کیا۔ ان کے چناؤ پر کیتھولک عیسائیوں نے خوشیاں منائیں۔ ان کا تعلق شکاگو سے ہے۔ اس دوران نئے پوپ نے سسٹائن چیپل میں عبادت کی قیادت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو اس اعزاز پر فخر ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کے پوپ اب امریکہ کے شہری ہیں۔ ایل او سی پر پاکستانی فائرنگ میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک فوجی کی موت ہو گئی۔ مرلی نائک کا تعلق آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع سے ہے۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو نے اس نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، سپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس
अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं। नूरानी लिबास के साथ हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इंडिया ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को रोका। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान सिविलियन फ्लाइट्स को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया ने लगाया इल्जाम, कहा तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। फौज को टेरिटोरियल आर्मी तलब करने का इख्तियार दे दिया गया। इंडिया के 77 इसराइल में ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने किया दावा, LOC पर भयानक फायरिंग, दोनों तरफ भारी नुकसानात। इंडिया पाकिस्तान टकराव में चाइना और फ्रांस में बने जेट्स का इम्तिहान, पूरी दुनिया की नजरें। राफेल गिराए जाने की खबरों पर डसॉल्ट कंपनी के शेयर्स गिर गए। अजीत डोवाल की अमित शाह से मुलाकात, राजनाथ सिंह आर्मी चीफ से मिले। मोदी ने की राजस्थान और पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बातचीत। तनाव कम करने के लिए आलमी कोशिशें, पाकिस्तान ने कहा इंडिया दोनों मुल्कों को बड़ी जंग की दहलीज पर पहुंचा रहा है। अमेरिका ने कहा लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। इंडिया पाकिस्तान तनाव से मामूल की सरगर्मियां मुतासिर, सरहदी रियासतों में स्कूल कॉलेज बंद, IPL को रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार, ओहदेदारों ने कहा खुराक के काफी जखीरे हैं, ATMs बंद नहीं होंगे। हमास के साथ जंगबंदी के लिए इसराइल पर अमरीकी दबाव, कहा ताउन नहीं करेगा तो अकेला पड़ जाएगा। लड़ाई में 2 IDF फौजी मरे। दूसरी आलमी जंग में नाजी जर्मनी के खिलाफ फतह की याद, मॉस्को में विक्ट्री डे परेड, शी जिनपिंग शरीक। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज से को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।